بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو موزے کا نچلا حصہ زیادہ لائق تھا کہ اس کا مسح کیا جاتا بنسبت اوپر والے حصے کے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں 10 چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو فہم عطا فرمائی ہوتی ہے، گہری سمجھ، کہ وہ ایک عام سی بات سے ایک بڑی بات نکال لیتا ہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو آپ نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا، انہوں نے یہاں سے یہ بات نقطہ پیدا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ موزہ پہنا۔ موزہ کیا ہے؟ چمڑے کی جرابیں کہ جن کے اندر 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی ان کے اندر آرام سے نہیں جاتا، دوسرا چلیں 3 میل کے قریب چلیں اگر پیدل ان سے تو وہ پھٹے نہیں، تیسری یہ ہے کہ وہ اپنی پنڈلیوں پر کوئی ان کو کسی خارجی ذریعے سے باندھنا نہ پڑے، وہ خود بخود کھڑے رہیں، اتنی سختی ہو ان کے اندر۔ تو ان موضوعوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ موزے پر مسح فرما رہے ہیں اور موزے کے اوپر والے حصے پہ کر رہے ہیں، حالانکہ مسح ویسے اگر سوچا جائے تو نیچے کے حصے پر بنتا ہے۔ تو اس چیز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول سمجھا اور امت کو سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ دین کیا ہے، اللہ کے احکامات جن پر چل کر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ احکامات کا جو سورس ہے، ذریعہ اور ماخذ ہے، وہ عقل انسانی نہیں ہے، ان کا سورس اور ذریعہ اور ماخذ جو ہے وہ وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے۔ حتیٰ کہ دین کی بنیاد یا دین کا ماخذ وہ خود رسول کی عقل بھی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ نبی وہی آنے سے پہلے ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم نبی ہونے جا رہے ہیں۔ کسی نبی کو بھی نبوت ملنے سے پہلے یہ توقع، امید، اطلاع نہیں ہوتی کہ میں نبی ہونے جا رہا ہوں۔ ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، حضور کو خود فرمایا ووجدک ضالا فہدی، کہ میرے محبوب آپ کو نہیں خبر تھی کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے، یہ تو ہم نے آپ کو ایمان دیا، کتاب دیا، دین دیا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے انسانوں کی عقل دین کی بنیاد نہیں بن سکتی تو ہماری عقلوں کی کیا حیثیت کہ ہم کہیں کہ میری عقل میں یہ حکم نہیں آتا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ بات بعض دفعہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے کہ ہم اصل میں اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے مقابل لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بڑی بالغ نظری سے، بڑی دقیق نظر سے اس کانٹے کو نکالا ہے کہ اگر دین رائے کی بنیاد پر ہوتا تو اس صورت میں موزے کا مسح نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نچلا حصہ زیادہ گندا ہوتا ہے، مٹی اس پہ لگتی ہے، جو ہے وہ میلا وہ ہوتا ہے، تو مسح وہاں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اوپر کے حصے پر۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے عقل اللہ نے ایک ذریعہ دی ہے، اس کے ذریعے سے سمجھیں گے، کیونکہ شریعت مکلف کے لیے ہے اور مکلف وہی ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، جس کے اندر عقل بھی ہے اور بلوغ کو بھی پہنچ چکا ہے۔ تو شریعت سمجھ تو اسی کو آئے گی، لیکن اس شریعت کا ذریعہ عقل نہیں ہے،
یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہماری چھوٹی سی عقلوں میں جو شریعت کا حکم نہ آئے ہم اس کو اٹھا کر مسترد کر دیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شریعت ہماری عقل کے مطابق آئی ہے۔ نہیں، ہماری عقلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انسان کی ابدی اور لامحدود مصلحتیں اللہ نے اس میں رکھ کر یہ احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں ضرور مبنی بر حکمت ہیں، مصلحت ہیں، لیکن وہ مصلحتیں کبھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، کبھی نہیں آتی۔ جہاں آ جائیں وہاں اللہ کا شکر ادا کریں، جہاں نہ آئیں وہاں اللہ سے مانگیں، اور اس کے بعد عمل ہم نے شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے، نہ کہ اپنی عقل کے مطابق۔ ہماری عقل کچھ نہیں ہے، ہم اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بھی سجدے میں پڑے رہتے، مراقبے میں پڑے رہتے، سوچ بچار کرتے رہتے، تو ہم اپنی کامیابی کا وہ راستہ تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی عقلوں کے ذریعے جو راستہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے کہ اس راستے پر چلو اور تم ہمیشہ ہمیشہ کی بڑی کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔